العالمین، اے محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے دلبر ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، اے دلبر ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے جہاں ہیں ہر جہاں کے لیے، ہر عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ عالم آخرت کے لیے آپ رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے آپ رحمت ہے، عالم ملکوت کے لیے آپ رحمت ہے، عالم جبروت کے لیے آپ رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے آپ رحمت ہے، تحت الثری کے لیے آپ رحمت ہے، عرش معلی کے لیے آپ رحمت ہے، فرشتوں کے لیے آپ رحمت ہے، جوانوں کے لیے آپ رحمت ہے، جوانوں کے لیے آپ رحمت ہے، عورتوں کے لیے آپ رحمت ہے، لڑکیوں کے لیے آپ رحمت ہے، بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک ہستی کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے، ایک ایک علاقے کے لیے میرے آقا کریم رحمت ہے، میرے آقا کریم رحمت ہے۔ مجھے کہنے دیجئے سورج میں چمک میرے نبی کی رحمت ہے، چاند میں دمک میرے نبی کی رحمت ہے، پھولوں میں مہک میرے نبی کی رحمت ہے، کلیوں میں چٹک میرے نبی کی رحمت ہے، صحابہ کی رفت میرے نبی کی رحمت ہے، تمام نبیوں کی نبوت میرے نبی کی رحمت ہے، اولیاء کی ولایت میرے نبی کی رحمت ہے، علوم کی وراثت میرے نبی کی رحمت ہے، ابو بکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے، خالد کی جرت میرے نبی کی رحمت ہے، دنیا میں ہر دکھ کا مداوا میرے نبی کی رحمت ہے، ہر بے چینی کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، ہر کفر کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، اس کائنات کا وجود میرے نبی کی رحمت ہے، میرا اور آپ کا وجود میرے نبی کی رحمت ہے، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ خدا رب العالمین ہے تو میرے آقا و مولا رحمت للعالمین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ خدا رب العالمین ہے تو میرے آقا و مولا رحمت للعالمین ہے۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ یار بولو تو صحیح۔ میرے بزرگوں توجہ فرمائیں، میرے آقا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، میرے آقا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ میرے بزرگوں توجہ فرمائیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایک آواز آئی، کوئی پکار رہا ہے، توجہ ہے، کوئی پکار رہا ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک ہرنی حضور کو پکار رہی ہے، ہرنی حضور کو پکار رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد فرمائیے۔ میرے آقا کریم اس ہرنی کے قریب جاتے ہیں، اس ہرنی کے قریب جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں اس ہرنی کو کسی نے رسیوں میں باندھا ہوا ہے، کسی نے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہرنی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے،
اس نے یہاں پہ مجھے باندھا ہوا ہے، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں جانا چاہتی ہوں، انہیں دودھ پلانا چاہتی ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ چند لمحے چند منٹ دے دیں، میں جاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، بس آپ میری سفارش کر دیجئے، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ میرے آقا کریم کا کہتے ہیں کہ ہرنی دیکھ، میں تیری سفارش تو کرتا ہوں، میں تیری سفارش تو کرتا ہوں، لیکن تو واپس آ جائے گی نا، تو واپس آ جائے گی نا؟ ہرنی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں وعدہ کروں کونین کے والی سے، وعدہ کروں کونین کے والی سے اور وفا نہ کروں، وعدہ کروں کونین کے والی سے اور وفا نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں وعدہ کروں کونین کے والی سے اور وفا نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جا۔ وہ ہرنی جاتی ہے، وہ ہرنی اب جاتی ہے۔ اب میرے آقا کریم اس ہرنی کا انتظار کر رہے ہیں، اس ہرنی کے مالک کے پاس کھڑے ہو کر اس ہرنی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرے آقا کریم اس ہرنی کے لیے بھی رحمت ہے اور اس مالک کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب ہرنی نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہ ہرنی آتی ہے، حضور پاک کی بارگاہ میں یوں ٹانگیں پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ کی غلام ہوں، واپس آ گئی ہوں۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ دیکھو، اس ہرنی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وعدے وفا کیا ہے۔ فرمایا اب میں تجھے کہتا ہوں، کیا یہ ہرنی تو مجھے بیچے گا؟ یہ ہرنی تو مجھے بیچے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ، آقا ہم آپ کے، ہمارا مال آپ کو، آپ لے جائیے، یہ آپ کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ہرنی تو نے مجھے دے دی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اب میرے آقا کریم کہتے ہیں اے ہرنی جا، اے ہرنی جا، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ جب اس ہرنی کو آزاد کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، جب وہ ہرنی وہاں سے جاتی ہے، جب وہ ہرنی وہاں سے جاتی ہے تو گویا کہ کہتی ہے، رقص کرتے ہوئے موج میں کہتی ہے کہ آج میرا سودا، آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے، آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے، آج مجھے کونین کے والی نے خریدا ہے، خرید کر آزاد کیا ہے۔ گویا کہ ہرنی کہہ رہی ہے، رقص کرتے ہوئے موج میں کہتی ہے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملی نہ ہوتی اگر بھیک حضور آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ہرنی رقص کرتے ہوئے موج میں کہتی ہے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملی نہ ہوتی اگر بھیک حضور آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ہرنی رقص کرتے ہوئے موج میں کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ ہرنی کہتی ہے، ہرنی موج میں کہہ رہی ہے کہ جس پیغمبر کو ہرنی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا درد، یار بولو تو صحیح، بولو۔ اور ہاں میرے بزرگوں، میرے آقا کریم
اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی نے میرے آقا کریم سے پوچھا، آقا آقا میرے والدین آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا یہ تو بتا دے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آقا یہ تو بتا دے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آقا یہ تو بتا دے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے بزرگوں ابھی تک جنت میں کوئی نہیں گیا، جنت خالی پڑی ہوئی ہے، جنت خالی پڑی ہوئی ہے، سب اپنی اپنی مزارات مقدس میں آرام کر رہے ہیں، صحابہ کرام اپنی مزارات میں، اولیاء کرام اپنی مزارات میں، نبی اپنی مزارات میں، مطلب سب اپنی اپنی مزارات مقدس میں آرام کر رہے ہیں، کوئی جنت میں نہیں گیا۔ تو 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ابھی کوئی گیا ہی نہیں۔ پھر وہ قیامت کا 50,000 سال کے برابر کا دن گزرنا بھی ہے، پھر نبیوں نے صفات بھی کرانی ہے، پھر جب سارے نبی جا کے جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے تو فرشتہ بولے گا آپ آدم علیہ السلام ہیں، تھوڑا ٹھہریے، آپ نوح علیہ السلام ہیں، تھوڑا ٹھہریے، سرکار آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، تھوڑا ٹھہریے، آپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، تھوڑا ٹھہریے، سرکار آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تھوڑا ٹھہریے، تھوڑا ٹھہریے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ سارے آ گئے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ تو پھر فرشتہ بولے گا کہ میرے رب نے کہا ہے، میرے رب نے کہا ہے جب تک محمد مصطفیٰ نہ آئے دروازہ نہ کھولنا، جب تک محمد مصطفیٰ نہ آئے دروازہ نہ کھولنا۔ تو میرے آقا تو آپ حضرت بلال پر قربان جائیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے آقا کریم نے مسکرا کر کہہ دیا یہ ہے رحمت للعالمین کی شان، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ کہا بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا؟ حضرت بلال پریشان ہو گئے، آقا سب سے پہلے میں؟ فرمایا ہاں بلال جنت میں تو سب سے پہلے جائے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ آقا اگر میں نے کچھ غلط پوچھ لیا تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ میرے نبی پاک نے کہا نہیں صاحب، نہیں بلال تو نے صحیح پوچھا ہے، جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ حضرت بلال نے کہا آقا سب سے پہلے میں؟ فرمایا ہاں بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ حضرت بلال نے پوچھا آقا کیا نبیوں سے بھی پہلے؟ نبیوں سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں بلال تو نبیوں سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال اب کانپنے لگے، ہیبت میں آگے، پوچھا یا رسول اللہ، اللہ اللہ مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، پوچھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بلال حبشی نے پوچھا آقا کیا ابو بکر صدیق سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں بلال ابو بکر سے بھی پہلے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ حضرت عمر سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں بلال عمر سے بھی پہلے۔ حضرت عثمان سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں بلال تو عثمان سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال نے پوچھا کیا یا رسول اللہ شیر خدا فاتح خیبر سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں بلال تو میرے علی سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ اب حضرت بلال پریشان ہو گئے،
پریشان ہو کر پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال اب غصے میں آ گئے، غصے میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، شاہ رسول اللہ، بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے، بلال ایسی جنت کو ٹھوکر مارتا ہے، بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آقا پیچھے رہ جائے اور غلام پہلے چلے جائے، بلال ایسی جنت کو ٹھوکر مارتا ہے، بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بلال اپنے الفاظ واپس لے لو، ایسا نہیں کہتے بلال، یہ میرے اللہ پاک کی جنت ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ آقا پیچھے رہ جائے، غلام پہلے چلے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا بلال سن، بلال سن، مسئلہ یہ ہے بلال کہ جب سارے نبی جا کر جنت کے دروازے پر دستک دیں گے تو فرشتہ بولے گا سرکار تھوڑا ٹھہریے۔ جب سارے نبی جا کر دستک دیں گے تو فرشتہ بولے گا آقا کھڑے رہو، سرکار کھڑے رہو، اے پیارے کھڑے رہو، اے اللہ کے حبیب کھڑے رہو، اے سونے کھڑے رہو، حبیب اللہ کی آمد کا انتظار ہے۔ جب اللہ کا حبیب آئے گا، جب اللہ کا حبیب آئے گا تب دروازہ کھولا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلال میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو دروازہ تب تک نہیں کھولا جائے گا، اور جب میں جاؤں گا تو میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور بلال جب میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرا اللہ مجھے آواز دے گا کہ اے حبیب کھڑے رہو، تو اللہ پاک میرے استقبال کے لیے جنت سے ایک نورانی اونٹنی بھیجے گا، اور بلال میں اس اونٹنی پر دولہا بن کے بیٹھوں گا، براتی انبیاء اور اولیاء ہوں گے اور ان کے ساتھ میری امت ہوگی، اور بلال اس اونٹنی کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں تیرے ہاتھ میں دی جائے گی۔ بلال اونٹنی کی لگام تیرے ہاتھ میں دی جائے گی، تو اونٹنی کی لگام پکڑ کر آگے آگے جائے گا اور میں اونٹ پر بیٹھ کر پیچھے پیچھے آؤں گا۔ دیکھنے والی دنیا دیکھے گی کہ غلام ہو تو بلال جیسا اور آقا ہو تو محمد مصطفیٰ جیسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ دیکھنے والی دنیا دیکھے گی کہ غلام ہو تو بلال جیسا اور آقا ہو تو محمد مصطفیٰ جیسا۔ میرے بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ یار بولو تو صحیح۔ ایک مرتبہ جو سائٹ پر بھی کھڑے ہیں سارے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو میرے بزرگوں توجہ فرمائیں، آپ سب اپنے بچوں کو حضور پاک کا سچا پکا عاشق بناؤ، حضور پاک کا عاشق بناؤ اور حضور پاک کا غلام بناؤ، حضور پاک کا غلام بناؤ۔ میرے بزرگوں غلام یہ ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے، اور کچھ لوگ اس نام سے تھوڑا ہٹتے ہیں، کچھ لوگ اس نام سے تھوڑا ہٹتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ غلامی ہے کیا چیز؟ غلامی ہے کیا چیز؟ میرے بزرگوں توجہ، زید بن حارثہ
زید بن حارثہ بکتے بکاتے میرے نبی پاک کے پاس پہنچے، بکتے بکاتے میرے نبی پاک کے پاس پہنچے۔ ان کے والدین کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا نبی پاک کے پاس ہے۔ وہ والدین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، آپ نے جن پیسوں سے ہمارا بیٹا لیا ہے وہ پیسے لے لیں، بیٹا واپس کر دے۔ میرے نبی نے مسکرایا، مسکرا کر کہا زید جی یا رسول اللہ، انہیں جانتے ہو؟ جی چچا ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہے۔ فرمایا جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کوئی پیسہ نہیں لیتا، کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ زید کہتا ہے یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے، چچا کہتا ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا جب وہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جا سکتا ہے اور تو کہتا ہے میں نہیں جاتا، تو کہتا ہے میں نہیں جاتا۔ زید وہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیرا گھر نہیں، وہاں تیرا شہر ہے، یہاں تیرا شہر نہیں، وہاں تیرا باپ ہے، یہاں تیرا باپ نہیں، وہاں تیرے رشتہ دار ہیں، یہاں تیرے رشتہ دار نہیں۔ زید تڑپ کر کہتا ہے باپ تجھے پہچان لیا، چچا تجھے پہچان لیا، ماں کو جا کے سلام دینا، جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں نہیں جاتا۔ زید کو جتنا سکون محمد کی غلامی میں ملا ہے تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ملا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بزرگ سمجھ آندی تو یہ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے، اٹھا کر بولے۔ میرے بزرگوں، زید کو جتنا سکون محمد کی غلامی میں ملا ہے تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ملا۔ میرے بزرگوں، آپ سب اپنے بچوں کو حضور پاک کا غلام بناؤ اور اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ، قرآن پاک کا حافظ بناؤ، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو میرے بزرگوں توجہ فرمائیں، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میں نے قرآن سے پوچھا بتا تجھ میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ،
میرا مسکین لو محفوظ میں تھا. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ہدی للناس. میرے آقا کریم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حاجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا. کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن. میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے احمد مصطفیٰ. میرے بزرگوں دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو میں آپ کو سناؤں گا کیونکہ ہم نے اگلی محفل میں بھی پہنچنا ہے. اگر آپ چل سکتے ہیں جو شخص چل سکتے ہیں وہ ادھر ہمارے ساتھ گڑھ مہاراجہ آ گئے جو چل سکتے ہیں. خصوصی دعا بھی اور صاحب کسی نے دم کروانا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھے.